ہم نے بابری مسجد کو کھو دیا ہے. ہم دوبارہ 6 دسمبر 1992 نہیں دیکھ سکتے ہیں. اگر وقت امینڈمنٹ بل انٹروڈیوس کر کے اگر آپ پاس کرانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی 20 کروڑ ہمارے بھائیوں کے ساتھ ساتھ سیکولر ہمارے اپنائے وطن بھائی بھی روڈوں پر نکل کر بتا دیں گے اب وہ نہیں چلے گا. اسی لیے نہیں چلے گا, بہت ہو چکا ہے. ہم نے 2014 سے ہر چیز برداشت کر چکی ہے. اے نریندر مودی, تمہاری ہٹ درمی ہرگز نہیں چلے گی. اسی لیے میں سب سے پہلے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, میری پارٹی کے صدر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ایک ارجنٹ میٹنگ تھی تو وہ بامبے تشریف لے گئے, ورنہ وہ خود آتے تھے چونکہ شہر حیدرآباد میں انہوں آپ کے سامنے بولنا چاہتے تھے. مگر میں آپ تمام کی موجودگی میں ہماری پارٹی اس وقت بل امینڈمنٹ کی آج جو کانفرنس ہو رہی ہے, جو پارلیمنٹ میں انٹروڈیوس کی گئی ہے, اس بل کی مخالفت کرتی ہے. اور مسلم پرسنل لا بورڈ جو بھی حکم دے گی اس کی ہم پوری تائید کریں گے. بلکہ تو ہم یہ کہیں گے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ آگے بڑھ کے آئے اور یہ بتا دے جتنے بھی سیکولر ہمارے لوگ ہیں اس کے ساتھ مسلمان تمام کے تمام ایک اچھے طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے. اور یہ حکومت ہند کو بتا دینا چاہیے کہ تمہاری ہر چیز ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے آج تک سب کچھ دیکھا ہے. ہم نے بابری مسجد کو کھو دیا ہے. ہم دوبارہ 6 دسمبر 1992 نہیں دیکھ سکتے ہیں. اگر وقت امینڈمنٹ بل انٹروڈیوس کر کے اگر آپ پاس کرانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی 20 کروڑ ہمارے بھائیوں کے ساتھ ساتھ سیکولر ہمارے اپنائے وطن بھائی بھی روڈوں پر نکل کر بتا دیں گے اب وہ نہیں چلے گا. اسی لیے نہیں چلے گا, بہت ہو چکا ہے. ہم نے 2014 سے ہر چیز برداشت کر چکی ہے. اے نریندر مودی, تمہاری ہٹ درمی ہرگز نہیں چلے گی. اسی لیے نہیں چلے گی. آپ جانتے ہیں یہ وقف بل جو آئے گا تو وقف بائی یوزر جو انہوں کہنا چاہتے ہیں, تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا مین جو ہمارے بزرگوں نے جو وقف جائیداد کیا ہے انہوں نے منشاء وقف کے حساب سے کیا ہے. اگر فرض کرو میرے والد مسجد بناتے ہیں, میرے والد مدرسہ بناتے ہیں, تو آخری تک تا قیامت تک وہی رہے گا. کسی نے منشاء وقف کے تحت اسکول کھولتا ہے, کسی نے منشاء وقف کے تحت اگر پانی کا کنواں کھودتا ہے تو وہ منشاء وقف رہے گا. اس کی ملکیت کسی کی نہیں رہتی. اگر وہ ملکیت ہوتی ہے تو وہ اللہ کی ہوتی ہے. ہم اللہ کی ملکیت کی حفاظت کرنا بے شک ہمارا کام ہے. ہم جانتے ہیں لمیٹیشن ایکٹ کی جو بات کر رہے ہیں, یعنی ایڈوانس پوزیشن کی بات کر رہے ہیں, ہم اس کو بھی ہرگز نہیں مان سکتے. سیکشن 123 کے اندر کیا بولتے, انڈومنٹ کے اندر کوئی بھی مسلم ممبر نہیں بن سکتا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نان مسلم کیسے وقف بورڈ کا ممبر بن سکتا ہے, یہ بھی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ وقف بورڈ ایکٹ کے اندر ایک بات ہے کہ یہاں پر الیکشن ہوتا ہے, چاہے وہ متولی کا الیکشن ہو, بار کونسل کا الیکشن ہو, ایم ایل اے ایم ایل سی کا الیکشن ہو, یا اگر فرض کریے اسی طریقے سے ممبر الیکٹ کیا جاتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اب جو وقف امینڈمنٹ بل لانا چاہتے ہیں اس کے اندر کوئی الیکشن نہیں ہوگا, تو یعنی پورے چندی چوروں کو لا کے بٹھانا چاہتے کیا؟ ارے چندی چوروں کو تم بٹھانا چاہتے کیا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں 1995 2013 کا جو لا ہے وقف کا, ہم اس کو مانتے ہیں, وہ ہمارے لیے بہترین ہے. اور آج کلیکٹر کو اتھارٹی دینا چاہ رہے ہیں. ارے بابا, یہ تو وہی بات ہو گئی, سسرے کی جائیداد دامادہ بانٹنے کی بات کر رہے ہیں. ایسا ہرگز نہیں چلے گا. اسی لیے نہیں چلے گا, وقف کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. اور ایک بات یہ ہے, وہ بل کے اندر
अगर फर्ज करिए कोई वक्फ प्रॉपर्टी बेचता है तो उसके ऊपर केस अगर होगा तो वो बेरेबल ऑफेंस है। हम ये पूछना चाहते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी आखिर किसकी प्रॉपर्टी है? अल्लाह की प्रॉपर्टी है। अगर उन्हें बेचता तो कैसे बेचेगा? उसका मालिक थोड़ा ही है, उसके ऊपर 100% नॉन बेबल दफा लगना चाहिए और रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए। और एक बात, आज अगर वक्फ बिल जो इंट्रोड्यूस करे हैं, अगर वो वक्फ बिल अगर इंट्रोड्यूस करे सो अगर पास हो जाएगी तो हमारे मस्जिदें नहीं रहेंगी, दरगाहें नहीं रहेंगी, कब्रस्तानें नहीं रहेंगी, आस्थाने चिल्ले और कुछ नहीं। खास तौर से हमारे शिया भाइयों के लिए जो आशुर खाने होते हैं, इमाम बाड़े होते हैं, नियाज खाने होते हैं, ये सब के लिए ये लोग हमेशा यही सोच रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वक्फ बिल के अंदर ट्रिब्यूनल की भी बात होती है। आज ट्रिब्यूनल के अंदर 3 मेंबर होते थे, एक डिस्ट्रिक्ट जज होता था, एक आरडीओ लेवल का और दूसरा एक मुस्लिम एडवोकेट होता था जो इस्लामी तरीके से जानता था। मगर आज वक्फ बिल आ जाएगा तो सिर्फ 2 मेंबर रहेंगे, वो भी अपनी मर्जी के रहेंगे, चाहे वो रिटायर्ड जज हो और उसके अलावा जॉइंट सेक्रेटरी भी हो। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, अगर ये वक्फ बिल आ जाएगा तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक एनआरसी के तौर पे आ रहा है, एनआरसी के तौर पे आ रहा है। तो हम ऐसी वक्फ बिल की मुखालिफत करते हैं और मुझे उम्मीद है कि ऐसे कॉन्फ्रेंसेस जरूर होंगे। कल बॉम्बे के अंदर हमारी पार्टी के साबिका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने एक सरकार दौलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गुस्ताखी की, तो हमने एक मोर्चा निकाला और यह बता दिया कि महाराष्ट्र के लाखों मुसलमान रोडों पे आ सकते हैं। अगर मुस्लिम पर्सन अल्लाह अगर हुक्म देता है तो तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान रोड पे आके बता देंगे कि अब मोदी तुम्हारा दौर खत्म हो चुका है, आने वाला टाइम सेकुलरिज्म का दौर है। बहुत बहुत शुक्रिया।